اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ٹاپک جب میں نے چوز کیا نا تو اس سے پہلے میرے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھیں، وہ یہ کہ یہ والا ٹاپک اپنے اندر بہت گہرائی، بہت وسعت رکھتا ہے اور اس کے بہت پہلو ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں اس کا حق ادا کر سکوں گی یا نہیں، لیکن پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جتنا میں کر سکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا میں نے ضرور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ اس کا میسج بہت اہم ہے۔ تو جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنے پہلوؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں روشنی ڈال سکی، وہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو میں ضرور فوکس کروں، کیونکہ اس میں پیغام بہت اہم ہے اور وہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور ہمارے جید علماء کرام نے اس کے اوپر کافی باتیں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسی بات کو جب ہم دہراتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں اور ذہن میں تازہ کرتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے شعوری سطح پر جاننا، اور شعوری سطح کے اوپر جب انسان جانتا ہے اور پھر اس کو مان بھی لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ انسان کے عمل میں ضرور تبدیلی آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تجزیہ کریں گے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہ ایک آیت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اہل ایمان کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا، وہ خاص طور پر اس بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ اگر وہ ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ پھر کیا کریں، کہ وہ خالی ایمان لے کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ اس کے دعووں کو بھی نبھائیں، اس دعوے کی وہ تصدیق بھی کریں۔ اور تصدیق کیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور یہی آگے ہے، اس کی ترجمانی کے اوپر دوبارہ ہم فوکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے کیا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ وہی بات ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو سمینا واتانا، میں نے سن لیا اور میں نے اس بات کو مان لیا، پھر آگے ہماری عقل میری مرضی نہیں ہوتی، پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ ہی کا حکم ماننا ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے دین میں اللہ سے ڈراوا بہت زیادہ ہے اور دوسرے مذاہب میں تو ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک نقطہ ہم سمجھ لیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، اپنے ذہن میں ڈال لیں، اپنے دل کے اندر نقش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے دراصل۔ تو یہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے یہ جو مجازی محبوب ہے اس کا چلے مثال دے لیتے ہیں، تو اسی سے انسان کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے اس جو بھی ہے، جو مجھے عزیز ہے، اس کے نظر کرم میں فرق نہ آ جائے تو مجھ سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہ سرزد ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر محبت کے لائق ہے، تو انسان پھر گاڈ کانشیس ہو جائے، وہ شعوری سطح پر ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس کام کو کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیشہ محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ اس کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ جب یہ احساس ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ اب اسی آیت کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، یہ تو ایک علمی نکات تھے جو کہ بہت بہترین انداز میں ہمارے قابل ستائش جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اچھا، جس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ سے اسی چیز کو میں ڈسکس کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے
کہ اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی. یہ والا نقطہ جو ہے نا، یہ دوبارہ میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے نا، اس کے وقت کیا کرنا ہے؟ سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا ہے. اس وقت میری عقل، میری سمجھ، میری فہم، میرا شعور، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو نگیٹ کر دینا ہے. اور پیش قدمی تو پھر بہت بڑی بات ہے. وہ ایک فکرہ جو ہم سنتے ہیں نا بار بار، میرا جسم، میری مرضی، میری رائے، میری عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. یہ مطلب شاید یہ قرآن کی جو باتیں ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس طرح لوگ کلیئرلی نہیں کہتے، لیکن وہ کس طرح سے مطلب ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ آج کل کے زمانے کے مطابق تو یہ باتیں ریلیٹ ہی نہیں ہوتی، آج کل تو یہ ایسے نہیں چلتا، آج کل تو یہ ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جو سارے زمانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے زمانے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سارے زمانوں کو کریٹ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نہیں ساری کائنات کو بنایا ہے. تو اس کے لیے تو کوئی زمانہ ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. اس کے لیے سارے زمانے ایک جیسے ہیں. تو وہ تو مطلب جب بہت زیادہ تحقیق کے بعد، سائنسی تحقیقات کے بعد، بہت زیادہ ایجادات کے بعد، جب عقل آ کر اب کچھ چیزوں کی گتھیاں سلجھا رہی ہے، وہی باتیں، وہی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہو بہو آج سے 1400 سال پہلے وہ ان چیزوں کے بارے میں نہ صرف بتایا بلکہ پیشن گوئیاں کی اور مطلب ان کے رزلٹ بھی دکھا دیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنی روٹس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ سنت کو پڑھا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے. اس وجہ سے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر اور اپنی دلیل کے اوپر ہم پرکھتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو عقل بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے نا. تو اس لحاظ سے اس چیز کے بارے میں خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. پھر ہے سورۃ المائدہ کی کچھ آیات ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے غالباً، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے نہیں کرتے تو وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کافر کہہ رہا ہے. کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، حق کو چھپانے والا، ناشکری کرنے والا. یہ سارے مفاہیم اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ میں یہ ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں. ظالم کون ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کو اس کا حق نہ دینا. اللہ تعالیٰ انہیں کافر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ فاسق ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے قرآن پاک میں. سورۃ المائدہ کی یہ آیات ہیں 44 سے 47 تک ہے، بیچ میں ایک آیت شاید آگے پیچھے میں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، خود بھی ضرور اس کو اسٹڈی کریں. آپ ضرور بضرور ان آیات کو ضرور اسٹڈی کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایک جو ہمارے ہے نا سٹیپ، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے کہ ہر حکم کو ویسے مان لینا، اور اتباع ہوتا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا، اس سے ایک مثال ہمیں میرے ذہن میں آئی ہے. وہ اس طرح سے ہوا کہ ایک دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی غالباً معاذ بن جبل تھے، ان کو یمن کا حاکم عدالت بنا کر جب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کس طرح سے فیصلے کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے مطابق. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں یہ آپ کو نہیں ملتا اس فیصلے کا کوئی حل تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پھر فیصلے کروں گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہاں بھی نہ کچھ ملا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ
مطلب آپ نے بالکل درست کہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو نمائندہ ہے، نمائندہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے برحق کہا، اس نے ٹھیک وہ نتیجے پر پہنچے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کتاب اور سنت کو ہم نے اہمیت دینی ہے، اور کبھی بھی ہم نے معذرت خواہانہ انداز اختیار نہیں کرنا۔ ہم نے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا ہے وہ سب سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا ہے، وہ سب سے اچھے قوانین بنانے والا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صرف نازل نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے اوپر ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا۔ یعنی یہ ایک نظری تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مطلب پریکٹیکل وزڈم بھی ہے اس میں، اور عملی حکمت بھی ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلے بغیر ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اس کے علاوہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ آیات کے ترجمے رکھتی ہوں تاکہ اس نقطے کو مزید ہم واضح کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سورۃ النساء سے ہے۔ پھر اور سورۃ محمد کی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ کہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، تو آپ کے اعمال کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ پھر یہ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کافی جو ہیں وہ باتیں ملتی ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک صحابی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی تو ہم آپ کی جو ہے کمپنی کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جب دل اداس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ سے اچھی اچھی باتیں سن لیتے ہیں، زندگی کے بارے میں ہم رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت نازل کی، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کی کہا مان کے چلتے ہیں، تو ان کا حشر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امیجن کریں کہ اگر ہم ہو بہو مطلب اللہ کا حکم مان کر چلیں، صرف اللہ کو نہیں ماننا، ان کی مان کر بھی چلنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم نے اگر اپنی زندگی کو ڈھال لیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا حشر بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس کو میں پریسائزلی بیان کر سکوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کو بالکل بھی تسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سی مثالیں ہیں اس ضمن میں۔ ایک اور مثال ہے کہ مطلب صحابہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے، آپ کا اتباع کرتے تھے، اور اتباع کرنے کے لیے محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ محبت جو ہے ویسے بھی منزلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی خطبہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی آ رہے تھے محفل میں، وہ تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جائیں، اور ابھی نا وہ مطلب دروازے کے بیچ میں ہی تھے، تو وہ اسی وقت وہاں پر ہی بیٹھ گئے، دروازے کے بیچ میں ہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، میں نے ادھر ہی بیٹھ جانا ہے نا۔ تو مطلب وہ ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ انتظار نہیں کرتے تھے، وہ انتظار بالکل نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ اپنے ذہن کے وہ گھوڑے دوڑاتے تھے، نہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے۔ وہ سب سے بڑی عقل کا ذریعہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ وہ وہاں دروازے پہ ہی بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اندر آ کے آپ بیٹھیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اتنا اثار ملتا ہے کہ میں کیا بیان کروں، کیا بیان کروں، اور کیا مطلب کیا چھوڑوں اور کیا بیان کروں۔ آپ ذہن میں تصور تو کریں کہ انہوں نے کتنا اثار کیا، مطلب یہاں تک اثار کیا، کھانے پینے میں اثار کیا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، دوسروں کو کھلا دیا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک پتھر باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے، یعنی آپ نے عملی طور پر ہر اس چیز میں شریک ہوئے۔ پھر یہ تھوڑا اثار ہے کہ میدان جنگ میں انہوں نے اپنی جانوں کا بھی اثار کیا، انہوں نے پانی کی پیاس پر بھی اثار کیا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب کسی طرح سے پیاس لگی ہوئی تھی تو وہ ایک صحابی ایک کے پاس پانی لے کے گئے تو انہوں نے کہا نہیں دوسرے کو پلا دیں، انہوں نے کہا نہیں تیسرے کو پلا دیں، تو وہ جب پہلے والے کے پاس آئے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ اسی طرح سارے اپنی جان سے گزر گئے، صرف یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آپ نے اثار کرنا سکھایا تھا، آپ نے پیار کرنا سکھایا تھا۔ اور میں آخر میں 2-3 نکات اگر ہم پکڑ لیں، زیادہ مطلب اس جو ہے نا ٹاپک، اس کے بے شمار پہلو ہیں، وہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا، یہ میں مانتی ہوں، لیکن ہم اگر 2-3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی سے پکڑ لیں نا، وہ 2-3 پوائنٹس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کس کام میں لگائی، تو آپ نے پوری زندگی اللہ کا پیغام دینے میں لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف فوقیت ان لوگوں کو ہے جو کہ تقویٰ میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس پیغام کو ہم ذہن میں رکھیں کہ خواہ ہمیں تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، جتنا آتا ہے لیکن وہ ہم نے آگے پہنچانا ہے اور عملی نمونہ بھی بننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ ایک یہ پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ جو بے حد امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ، مطلب میں یہ اس لیے اس کے اوپر زور دے رہی ہوں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ رحمت للعالمین۔ آپ پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو ہم نے اس پوائنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری شخصیت سے بھی مطلب دوسرے لوگوں کے لیے آسانی ہو، رحمت ہو، درگزر ہو۔ اور پھر یہ تیسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، تو ہم نے بھی معاف کرنے والوں میں بننا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے، آپ کو معلم اخلاق بنا کر بھیجا تھا، تو ہم نے بھی اپنے اخلاق کے اوپر ورک کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ تو اگر ہم انہی 2-4 پوائنٹس کو پکڑ لیں، اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس چیز کو ہم سیکھیں۔ اور پھر ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ با ادب با نصیب۔ ہمارا تو قرآن، ہماری جو احادیث ہیں، ہماری جو بھی قرآن کی تعلیمات ہیں، ہماری جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ ادب ہی تو سکھاتی ہیں کہ اللہ کا کیسے ادب کرنا ہے، رسول کا کیسے ادب کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا کیسے احترام کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، چھوٹوں کے اوپر کیسے شفقت کرنی ہے، مسجد کے کیا آداب ہیں، صبح اٹھنے کے کیا آداب ہیں، جاگنے کے کیا آداب ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں، سلام کے کیا آداب ہیں۔ ہمارا دین تو ہے ہی بہت خوبصورت، سلامتی والا، امن والا، خوبصورت ترین دین ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اگر سمجھیں، اور یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنا لیں۔ جب ہم آپ کو اپنا ہیرو بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی درگزر کرنے والے بن جائیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی محبت کرنے والے بن جائیں جیسے صحابہ نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلائے۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔